My dear students, in this module we will learn regarding cities' influence in terms of its risks and protection factors, which we will call the cities as mosaics of risk and protection. In fact, urban sociology में जो एक central theme है, that is the assumption that place matters. When we say that place matters, it means the environment, the locality, the spatial place where we live, that is important in terms of its risks and protection factors. तो बेसिकली शहर में रहने वाले लोगों के लिए शहर चूँकि एक डिफरेंट सेटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है रेजिडेंट्स को, तो आम तौर पे वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स के लिए कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं और कुछ जो हैं वो प्रोटेक्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो आज के इस मॉड्यूल में हम इन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना होगा कि बेसिकली जो प्लेस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट मैटर्स, कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसी माहौल से रिलेटेड रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे लिविंग स्टाइल को, हमारे बिहेवियर को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ इंडिविजुअल स्लम एरिया में रह रहे हैं तो डेफिनेटली जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो वहाँ की एक कम्युनिटी है, जो वहाँ का माहौल है, वो इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे मे बी के हाइजीन एंड क्लीनलीनेस का जो ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ना हो और वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से बीमारियाँ फूटने का चांस है. और इस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन और ये सारे जो फैक्टर्स हैं मतलब हेल्थ हैज़र्ड्स के तौर पे इंडिविजुअल्स के लिए एक्ट करेंगे. लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम किसी पॉश लोकेलिटी में रहती हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड है, रोड्स और सीवरेज का सिस्टम जो है बेहतर है, बाकी सारी सिविक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं और पार्क्स अवेलेबल हैं और साफ़ सुथरा माहौल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो माहौल है वो हैज़र्ड्स उस तरह से प्रोवाइड नहीं करेगा जैसे कि स्लम एरियाज़ करेंगे. तो इस तरह से रोल ऑफ प्लेस इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव वेल बीइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दोनों कॉन्टेक्स्ट में चूँकि जो इन्वायरमेंट है वो इंडिविजुअली भी इम्पॉर्टेंट है और कलेक्टिव जो ओवरऑल लोगों की वेल बीइंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी, segregation of neighborhoods, race and social class as forces that shape and reshape metropolitan areas. Basically ये वो factors हैं, जैसे poverty है तो definitely poverty की वजह से कुछ लोग जो हैं वो segregate होते हैं in terms of residential localities. और अगर इसका मतलब ये है कि poverty जो है वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर प्रोवाइड कर सकती है, चूँकि जो पॉवर्टी लाइन पे लोग हैं या जो अर्बन पुअर जिनको हम कहते हैं, चूँकि उनकी हाउसिंग पुअर होगी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर होगा, ओवरऑल जो मेंटेनेंस है, सेल्फ मेंटेनेंस है और ये सारी चीज़ें वो प्रॉपर तौर पे नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए चांसेस हैं कि उनके लिए फ़र्ज़ करें हेल्थ हैज़र्ड्स हों, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हों और वो ऐसे माहौल में रहें जहाँ पे उनके लिए रिस्क ज़्यादा हों. सिमिलरली जो नेचर ऑफ नेबरहुड है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर फ़र्ज़ करें आप ख़ुद एक बेहतर घर में रहते हैं बट उसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है, तो उसका भी जो है वो भी एटमॉस्फेयर एज रिस्क फैक्टर जो है एक्ट करेगा. सिमिलरली सोशल क्लासेस और रेस जो है ये इस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हम कहते हैं कि चूँकि हर सोसाइटी में एक सेग्रीगेशन का अमल होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसके रिज़ल्ट में डिफरेंट ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगर हम सोशल क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में सिटी सेटिंग को देखें
تو جو لوور کلاسز ہیں ان کے لیے ہر لحاظ سے رسک جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز کلاسز جن کو ہم ایلیٹ کلاسز کہتے ہیں یا ہائی کلاسز کہتے ہیں. اور گو کہ اس میں سب سے بیسک ایلیمنٹ جو ہے وہ ویلتھ کا ہوتا ہے, فائنینشیل کیپیبلٹی کا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یا جو جاب کے حوالے سے ہیں یا ہاؤزنگ کے حوالے سے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہاؤزنگ جو ہے وہ بھی ہماری ہیلتھ کو انفلوئنس کرتی ہے. خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو انر سٹی میں بہت کنجیشن والے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں. تو میٹروپولیٹن ریجنز آر بیسیکلی دی لینڈسکیپ آف ان ایون رسک, ہیزرڈ اینڈ پروٹیکشن. اوور آل جو اربن سیٹنگ ہے اس میں ان ایون رسک ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو ایلیٹ کلاس سے ہیں, ہائی کلاس سے ہیں, اپر کلاس سے ہیں, ان کے لیے نارملی یہ رسک فیکٹر جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو لوور کلاس سے ہیں ان کے لیے یہ رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی اسپیشل پلیسز مین وہ لوکیلٹیز جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں. تو اسپیشل پلیسز جو ہیں دے پروڈیوس ڈرامیٹک ڈفرینسز ان دا فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ آف اٹس ریزیڈنٹس. کہ فار ایگزامپل اگر کچھ لوگ ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ پولیوشن ہے یا ایک نائز پولیوشن ہے, تو الٹیمیٹلی ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایڈورسلی انفلوئنس ہوگی, کیونکہ آل دا ٹائم ان کے اعصاب پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ایڈورس امپیکٹ جو ہے وہ پڑتے رہیں گے, اور اس وجہ سے ان کو مینٹل ہیلتھ کا یا ادروائز فرض کریں ان کو لنگس کا اگر پولیوٹیڈ ایریا میں ہیں تو ان کی ہیلتھ جو ہے وہ انفلوئنس ہو سکتی ہے. سملرلی وہ ایریاز جہاں پہ انڈسٹریل یونٹس زیادہ ہیں وہاں پہ بھی گیسز کا جو ایمیشن ہے اس کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو سکتا ہے, یا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کے جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے گندے نالے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کناروں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کے لیے ہیلتھ ہیزرڈس جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور دے آر مور ایٹ رسک ان ٹرمز آف دیئر ہیلتھ. تو اس طرح سے جو لوکیلٹیز ہیں وہ ہر لحاظ سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں رسکس اور پروٹیکٹیو فیکٹرز کو. خاص کر جو اربن ہیلتھ پینلٹی ہے, فار ایگزامپل وہ لوگ جو کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں, انر سٹی میں رہتے ہیں, یا ایسی لوکیلٹیز میں جہاں پہ انڈسٹریل یونٹس زیادہ ہیں, یا اگر سلم ایریا میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ پولیوشن جو ہے وہ زیادہ ہے, یا ایسے ہاؤزنگ میں رہ رہے ہیں جو بڑی کنجسٹڈ ہیں, چھوٹے چھوٹے تنگ گھر ہیں, اور وہاں پہ نوائز پولیوشن ہے یا کنٹیمینیٹڈ واٹر ہے, تو یہ سارے فیکٹرز الٹیمیٹلی رسک فیکٹر کے طور پہ کام کریں گے, اور ان لوگوں کے جو رسکس ہیں ریگارڈنگ دیئر ہیلتھ, دیئر جو ایک ان کا مزاج ہے اس کے حوالے سے, سٹریس کے حوالے سے, اور ان کی جو طبیعت ہے خاص کر کہ کس حد تک وہ ویل بینگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کس حد تک وہ ایڈجسٹڈ ہیں, یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں گے ان کے بیہیویئر میں. تو رسکس ان سٹیز آر بیسیکلی گروئنگ ود دی گروتھ آف سٹیز. جیسے جیسے سٹیز جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان کی گروتھ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ رسکس آر آلسو ایسوسیٹیڈ. تو رسک ان اربن ایریاز میں بی ڈیو ٹو دا کمبینیشن آف سرٹن فیکٹرز, جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوکیشن اینڈ ایکسپوجر ٹو ہیزرڈس, یعنی اس کی ہم نے آلریڈی بات کی کہ لوکیلٹی جو ہمارا امیجیٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور کس حد تک ہمیں ایکسپوجر ہوتا ہے ٹورڈز ہیلتھ ہیزرڈس. فرض کریں ورک پلیس پہ جو ہے کس حد تک ایسے ماحول میں اگر کوئی ہم کیمیکل کی فیکٹری میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو کتنے پروٹیکٹیو میئرز انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اگر فرض کریں کوئی ٹیکسٹائل مل میں ورکر کام کر رہے ہیں تو کس حد تک انہوں نے
اپنے ماسک لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان کے لنگز یا اس طرح کی کوئی ڈیزیزز نہ ہوں. تو اسی طرح سے یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ بیسیکلی رسک فیکٹرز ہیں، جبکہ پروٹیکٹیو فیکٹرز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر اس طرح کی لوکیلٹی میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ سیف ڈرنکنگ واٹر ہے، جہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے، پالیوشن کم ہے، اور خاص کر ٹرانسپورٹیشن اور جو نائز پولیوشن ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سارا انوائرمنٹ جو ہے الٹیمیٹلی وہ پروٹیکشن کی طرف جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، اور اس کے جو ہے اوورآل لوگوں کی ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے.